اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 71، نشاط خواب کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 71 ذرا دوبارہ سن لیں کہ نشاط خواب کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن نمبر اے سیف الدین سیف، آپشن نمبر بی محسن نقوی، آپشن نمبر سی ناصر کاظمی، آپشن نمبر ڈی قتیل شفائی۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی ناصر کاظمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ سوال نمبر 72 دوبارہ سننا کہ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ آپشن نمبر اے قتیل شفائی، آپشن نمبر بی اقبال عظیم، آپشن نمبر سی ظفر اقبال، آپشن نمبر ڈی حبیب جالب۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی اقبال عظیم۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 73 کی جانب کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ سوال نمبر 73 دوبارہ سننا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ آپشن نمبر اے محسن نقوی، آپشن نمبر بی مصطفیٰ زیدی، آپشن نمبر سی حمایت علی شاعر، آپشن نمبر ڈی پروین شاکر۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی مصطفیٰ زیدی۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 74 کی جانب۔ گوروں کے دیس میں کس کا سفر نامہ ہے؟ سوال نمبر 74 ہے کہ گوروں کے دیس میں کس کا سفر نامہ ہے؟ آپشن نمبر اے امجد اسلام امجد، آپشن نمبر بی مسترسل حسین تارڑ، آپشن نمبر سی حکیم محمد سعید، آپشن نمبر ڈی عطاء الحق قاسمی۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی عطاء الحق قاسمی تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ کاف سے کاف تک سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 75 دوبارہ سننا، کاف سے کاف تک سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر اے ویسے کا ویسا، آپشن نمبر بی ساری دنیا، آپشن نمبر سی تلفظ درست نہ ہونا، آپشن نمبر ڈی تک بندی۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی ساری دنیا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ دامن بدنداں ہونا سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 76 دوبارہ سننا کہ دامن بدنداں ہونا سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر اے حیران ہونا، آپشن نمبر بی دامن مضبوطی سے پکڑنا، آپشن نمبر سی دامن کو چوسنا، آپشن نمبر ڈی عاجز بیچارہ۔ تو سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی عاجز بیچارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ دست کش سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 77 دوبارہ سننا کہ دست کش سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر اے ہاتھ پھیلانے والا، آپشن نمبر بی محنت کرنے والا، آپشن نمبر سی علیحدہ ہو جانے والا، آپشن نمبر ڈی فالج زدہ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر سی ہے علیحدہ ہو جانے والا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ بسرام کرنا سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 78 دوبارہ سننا کہ بسرام کرنا سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر اے آرام کرنا، آپشن نمبر بی کسی کو دھوکہ دینا، آپشن نمبر سی چین سے نہ بیٹھنا، آپشن نمبر ڈی بھولی بات یاد دلانا۔ تو سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے آرام کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر
79 کی جانب سلیبیں میرے دریچے میں کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ سوال نمبر 79 دوبارہ سننا کہ سلیبیں میرے دریچے میں کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہے شاعری، آپشن نمبر بی خطوط نگاری، آپشن نمبر سی رپورتاج، آپشن نمبر ڈی سوانح عمری۔ تو میرے معزز ناظرین سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی خطوط نگاری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب کہ شاہد احمد دہلوی کی کتاب دہلی کی ببتا کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ سوال نمبر 80 دوبارہ سننا کہ شاہد احمد دہلوی کی کتاب دہلی کی ببتا کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ آپشن نمبر اے رپورتاج، آپشن نمبر بی سفر نامہ، آپشن نمبر سی آپ بیتی، آپشن نمبر ڈی خاکے۔ تو میرے معزز ناظرین سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے رپورتاج۔ تو میرے معزز ناظرین اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔